اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے مومنین سوال کرتے ہیں ویسے ویسے جواب اور ویڈیو بنا دی جاتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ چھری ہم پیتل، سٹیل یا کسی اور دھات کی استعمال کر سکتے ہیں یا فقط لوہے کی چھری جو ہے وہی استعمال کرنا ضروری ہے؟ قربانی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے گھر میں مثلا مختلف دھات کی چھریاں ہوتی ہیں، سٹیل کی ہے، لوہے کی ہے یا کوئی ایسی اور دھات کی ہے جو تیز کاٹتی ہے، تو ان میں سے کون سی چھری سے ہم قربانی کو ذبح کریں اور کس سے نہ کریں؟ تو قربانی کو ذبح کرنے کے لیے جو چھری، آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیں، جو چھری آپ نے استعمال کرنی ہے وہ لوہے کی ہو، ضروری ہے کہ وہ لوہے کی ہو۔ کوئی اور دھات کی چھری ہو جو اس لوہے والی سے آپ کو اچھی لگ رہی ہو، اس کو استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوہے کی چھری ہو، چاقو ہو یا چھری ہو جس سے آپ کاٹیں۔ اور چھری میں دوسری شرط جو ضروری ہے اور مستحب ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھری تیز ہو، اس کا وہ دھار جسے دانہ کہتے ہیں، جسے منہ کہتے ہیں، وہ تند نہ ہو بلکہ تیز ہو، اور جو ہی اس سے قربانی کو، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ قربانی کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ 5 منٹ تک ایک گلے پر اس کو کاٹتے رہیں اور اس سے جانور کو بھی تکلیف ہوگی تو اچھا نہیں ہو سکتا ہے، رگیں بھی صحیح طرح نہ کاٹیں، یہ بھی نہ۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ رگیں کاٹیں تو اتنا خون نکلے، خون کا ایک دہارا متعدد خون نکلے، اور جانور خود اس آپ کے ذبح کرنے کی وجہ سے شدید ارتعاش اور حرکت میں آئے۔ اگر آپ ذبح کرتے ہیں، جانور کے جسم میں حرکت نہیں ہے، بالکل جانور نے حرکت ہی نہیں کی، یا تھوڑا سا خون نکلا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے مسئلہ ہے، یہ آپ کی قربانی ذبح آپ نے، اس کا مطلب ہے صحیح نہیں کیا۔ اس میں یہ شرائط ہیں کہ جانور کا خون بھی دہار باندھ کر نکلے، معتدل بے خون نکلے، جتنا عادتاً ایک تندرست جانور کو ذبح کرنے سے خون نکلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانور کا جسم پوری طرح ارتعاش لے، جس طرح ہم پرندے کو ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پھڑپھڑائے، اتنا پھڑپھڑائے، اور جس طرح مرغی آپ نے دیکھی ہوگی ذبح کرتے ہیں، یا باقی پرندے جو حلال ہیں ان کو ذبح کرتے ہیں تو خوب پھڑپھڑاتے ہیں، اس طرح یہ بھی پھڑپھڑائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔